قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میلاد پاک کی اس متبرک، محترم، مقبول مجلس میں اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم، نبی رحمت، نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ایک مومن کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک قرآن اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ اسے جب کسی نمونے کی تلاش ہوتی ہے، وہ بہتر نمونے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی جانب دیکھتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ جب کبھی دل گھبراتا ہے تو اپنے دل کو اگر وہ کسی چیز سے تسکین نہیں دے پاتا تو وہ اپنے نبی کا ذکر چھیڑتا ہے، اپنے نبی کے تذکرے میں ڈوبتا ہے، اپنے نبی کے تخیل اور تصور میں اپنا وقت لگاتا ہے، اور اس کو وہ سامان پاتا ہے جس سامان سے اس کا دل تسکین پا جائے۔ جب وہ کسی مصیبت، کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے اور کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آتی تو وہ جس ذات کی طرف دیکھتا ہے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ دنیا کو سکھایا ہے، دنیا کو بتایا ہے۔ جب کبھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی، اپنے رب کی، جس کے ہم بندے ہیں، جو میرا رازق ہے، جو میرا مالک ہے، اس کی بندگی بجا لائیں اور بندگی اس طرح بجائیں کہ بندگی مقبول ہو، تو وہ اپنے نبی کی جانب دیکھتا ہے، اس لیے کہ نبی سے بڑا مقبول بندہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جسے مقبولیت سیکھنی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتا ہے تاکہ وہ اعمال ادا کر سکے جو لائق قبولیت ہو۔ اس طرح ایک مومن کی زندگی میں اپنے نبی کی ذات پاک ایسی حیثیت رکھتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثیل نہیں ہے۔ مومن جب خوش ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کریں، تو وہ خوشی کے حوالے سے بھی اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں غم بھی سیکھنا ہے، خوشی بھی سیکھنی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اعلان فرما دیا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو، تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ لاحق ہو تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے۔ میری مصیبت کا یاد کرنا اس کی مصیبت کی آسانی کا سبب بن جائے گا۔ ایسی ذات کا تذکرہ آج ہم میلاد پاک میں کر رہے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ایک انقلاب، ایک ایسا انقلاب کہ ایمانداری کی اینک لگا کر جب بھی کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھے گی، اسے یہ ماننا ہوگا کہ ایسا انقلاب نہ آپ سے پہلے آیا، نہ آپ کے بعد آنا ممکن ہے، اس لیے کہ جو انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے وہ فکری بھی ہے، علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک ایسا انقلاب لایا جو لوگوں کی سوچ کو بدل گیا، عقائد کو متاثر کر گیا۔
حضور پاک علیہ السلام نے دنیا کو جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ آسان، سہج، سہل، دل نشین اور سب کے سمجھنے کے لائق، سب تک پہنچنے کے لائق۔ الگ الگ طریقے تھے، جب کوئی کسی مذہب کو اختیار کرتا تو وہ اتنا پیچیدہ ہوتا، اتنا مشکل ہوتا، اس میں اتنا کرم کانڈ ہوتا، اس میں اتنے شق ہوتے کہ قبول کرنے والا آسانی کے ساتھ خود اپنی ذات سے اسے قبول نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے اس کو ایک سسٹم چاہیے، اس کے لیے اس کو ایک کلاس چاہیے جو اس کو اس پروسیس سے گزارے جس پروسیس میں وہ داخل ہو کر کسی نئے مذہب میں داخل ہو سکے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی اس کے اعتبار سے دو ہی چیز بڑی اہم بتائی، ایک زبان اور دوسرا دل۔ زبان جب کھلے تو دل ساتھ دے، دل سے زبان کھلے، اور کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کوئی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ منہ کسی طرف ہو، کہیں موجود ہو، کہنا اتنا ہی ہے، شرط اتنی ہے کہ زبان اور دل دونوں یکساں ہو کر کہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا ٹکڑا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہیں۔ اس اتنی سی بات زبان اور دل سے ادا کر لی جائے تو حضور پاک علیہ السلام کے دین میں دو انقلاب ہوا۔ ایک انقلاب یہ ہوا کہ وہ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے اللہ کی بندگی کا اقرار کر کے ہزاروں، لاکھوں، بے شمار دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی معبود ہیں سب سے چھٹکارا پا گیا، اور جس ذات کو اس نے اپنے لیے رہبر رہنما بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوئی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے سچے دین کی طرف آنے کے لیے سارے ڈھکوسلے ختم کر دیے، سارے معاملات ختم کر دیے، اور دل کو اور زبان کو، ظاہر کو اور باطن کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ اس مضبوطی کے ساتھ کلمہ پڑھو کہ یہ تمہاری ذات میں انقلاب کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے جو نمونہ اپنی دنیا کے سامنے رکھا، جو طرز عمل سامنے رکھا، جو وتیرہ سامنے رکھا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ تم اپنی امت سے کہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے، اللہ کے پیارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ ان سے کہیے فاتبعونی، اپنی جانب اشارہ کر کے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے انداز کو اختیار کرو، تم خود بخود اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دنیا کے سامنے رکھا وہ بڑا سادہ، مخلص، ایماندار، سب کے لیے شفقت والا، سب کو سٹانے والا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تشریح سکھائی کہ کس اللہ پر ایمان لانا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریف، سارا شکرانہ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پیدا کرنے والا اور سارے عالم کو قرار دینے والا وہی اللہ ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، حساب کے دن کا مالک بھی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو،
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول کی تعریف بھی قرآن کریم میں حضور کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ رحمت ہیں اور سراپا رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں۔ ایک ایسی ذات جس نے اپنے نمونے کو اپنے اسی منصب کے مطابق دنیا کے سامنے رکھا۔ حضور پاک علیہ السلام پر دشمنوں نے، منکرین نے، کفار مکہ نے جو الزامات لگائے ان کو پر بھی ایک نظر ڈالی جائے کہ کفار مکہ نے جو الزام لگائے وہ قرآن کریم میں نقل کر دیے گئے، کسی اور ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں مدح کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے نبی کی صفت بیان کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے کیا کچھ کہا اسے بھی حضور پاک علیہ السلام کے دشمنوں کا فرمودہ قرآن میں بیان کر دیا تاکہ کسی اور ریفرنس کی ضرورت نہ رہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن نہایت عمدہ، بیلنس، تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام میری آواز مل رہی ہے؟ آواز مل رہی ہے؟ آدھا منٹ کے لیے تو ایسا ہم لوگ پلیز کر گیا حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر دشمنوں کے ذریعے جو کچھ کہا گیا اسے بھی نقل کر دیا تاکہ یہ سکھایا جا سکے کہ کسی بھی چیز کی تعریف مکمل تب ہوتی ہے جب دونوں پہلو سامنے رکھ دیا جائے تاکہ کسی اور ریفرنس کی ضرورت نہ رہے۔ دشمنوں نے جو کچھ کہا وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ کیا کیا کہا دشمنوں نے؟ ساحر، جادوگر ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام جب انہی کے چیلنج پر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو وہ خود دیکھنا چاہتے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، مٹھی میں کیا ہے بتائیے، لگے ہوئے درخت کو بلائیے اگر وہ چل کے آ جائے، اس پہلوان کو اٹھا کے پٹخ دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ ایک وجہ اور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ دشمنی کے باوجود جب حضور کی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایمانداری کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے تو ان کا دل باوجود انکار کے حضور کی طرف کھینچتا ہوا دکھائی دیتا۔ چنانچہ کہتے یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ کاہن ہیں، یعنی یہ کل ہونے والی بات کو بتا دیتے ہیں، اور یہ عربی میں کہانت کہلاتی تھی، یعنی مستقبل میں ہونے والی بات کا پتہ دے دینا۔ چونکہ حضور قیامت کی اطلاع دیتے تھے، کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کی باتیں جن لوگوں نے نہیں مانی ان کا کیا ہوا، اور جو نہیں مانے گا اس کا کیا ہوگا، یہ بتاتے تھے، اس لیے کاہن کہا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی قرآن کریم کی آیات جو حضور سناتے تھے، اللہ کا کلام بتاتے تھے، اس کلام میں بڑی جاذبیت تھی، کشش تھی، غنائیت تھی، اور ایک خاص قسم کا ردم بھی تھا۔ مکے میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں ایک خاص قسم کی کیفیت تھی جو سننے والے کو مسحور کرتی تھی۔ مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک خاص قسم کی ردم، ایک خاص قسم کی کلام جس میں ایک خاص قسم کی شعریت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کا دل مچل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اچھے کلام کے پارکھی تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اس سے اچھا کلام تو کبھی سنا نہیں، اس سے اچھی بات تو کبھی جانا نہیں۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو خاص قسم کا ردم پایا جا رہا ہے، یہ ردم ان کو پریشان کر دیتا تھا۔ ایک طرف نہ ماننے کی ضد، دوسری طرف کلام کا اثر ایسا جو ان کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ چنانچہ کہا کہ یہ تو شاعر ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساحر، کاہن، شاعر، اب آخری ایک بات انہوں نے کہی، مجنون۔ مجنون ہے، عربی میں مجنون کے مطلب ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ نہ دیکھ سکے، جو اپنا نقصان نہ دیکھ سکے، یعنی عام بول چال کی بھاشا میں نعوذ باللہ جس کو جنون ہو جائے، دیوانہ۔ ایسا اس لیے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کا کام، دین کی طرف بلانے کا کام کر کے اپنے آرام کو برباد کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت اتنی تھی کہ اس سے عیش کیا جاتا، آرام کیا جاتا۔ اس مصیبت میں خود کو ڈال لینا، دوسروں کو برائی سے باہر نکالنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے ایک ایک آدمی کے پیچھے محنت کرنا، لگے رہنا۔ دشمن جب آپ کی دعوت کا انکار کرتے اور آپ کو تنگ کرتے تو آپ اس تنگ کرنے کے باوجود دعوت دینے پر اڑے رہتے، یہ ان کے نزدیک دیوانہ ہونے کی دلیل تھی، مجنون ہونے کی دلیل تھی کہ اس کے پاس تو دولت تھی، یہ آرام کرتا، اس نے کون سی مصیبت اٹھا لی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو آفر آپ کو دیا جاتا تھا، کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، عورت چاہیے، کیا چاہیے تم کو؟ اور جب یہ سارا آفر ٹھکرا کر حضور پاک علیہ السلام دین کی دعوت دینے کا کام کرتے رہتے تو آپ کہتے کہ یہ مجنون ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ یہ سارے الزامات میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد مزاج، چڑچڑا پن کا شکار، غصور، سزا دینے والا، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا الزام حضور پر کبھی نہیں لگا۔ اور یہ قرآن کے اس دعوے کی دلیل ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور قرآن نے دوسری جگہ حضور پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ کا اخلاق، آپ کی خو اور آپ کی بو بہت عظیم ہے، اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پورا مکہ جو آپ سے وابستہ تھا، وہ آپ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ آپ کے نبی ہونے کا قائل ہو یا نہ ہو، اتنا تو سب کہتے تھے انت صادق انت امین، آپ سچے ہو اور آپ امانت دار ہو۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں جو تعریفات آئی ہیں وہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، اس دین کو اسلام نام دیا، اور اسلام ایک ایسا نام ہے جو اپنی خصوصیت کے اعتبار سے قابل غور ہے۔ اب تک دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جب ان پر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو عام طور پر مذاہب کا نام ان کے بانی سے جڑا ہوتا ہے۔ بودھ مذہب، جین مذہب، عیسائی مذہب، یہ سب بانی کے نام سے وابستہ کر کے خود کو بانی کی طرف نسبت دینا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس میں ایک مذہب جس کو سناتن کہتے ہیں، یعنی ہندو مذہب، سناتن کہتے ہیں جو بہت پرانا ہو، یعنی زمانے کے اعتبار سے اس کا نام دیا گیا کہ بڑا پرانا ہے، قدیم ہے، اینشینٹ ہے، پراچین ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے اس کا تعلق کسی کے نام سے، کسی کے زمانے سے، کسی کے ملک سے جوڑا نہیں گیا، بلکہ دین کی روح اس کا نام بنا۔ یعنی اسلام جو حضور کا دین ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے اللہ کے آگے،
اللہ جل جلالہ کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ہتھیار ڈال دو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لو، اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کر لو، یہی اسلام ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے آگے دست بردار ہو جاتا ہے تو وہ خود سلامتی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور دوسرے کے لیے سلامتی بن جاتا ہے۔ اسلام سلامتی، یعنی ایسا مذہب، ایسی فکر، ایسا اسکول آف تھاؤٹ جو خود آپ کو سلامتی سکھاتا ہے اور دوسروں کے لیے سلامتی بننا سکھاتا ہے۔ حضور کے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی فکر کرو۔ یہ مکی آیات میں نمایاں تعلیم ہے۔ پہلی تعلیم ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کی بندگی نہیں، کسی کا تعبد نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ احسان کے مطلب ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس سے اچھا سلوک ممکن نہ ہو، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو۔ یہ مکے میں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ آج اگر اسلام کی تعریف میں کوئی بتاتا ہے 5 وقت کی نماز، رمضان کے 1 مہینے کا روزہ، مال کا 2.5% اگر مال نصاب کے مطابق ہے تو زکوٰۃ نکالنا، یہ اسلام ہے۔ حج کرنا اسلام بتایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 13 سال جو مکے میں حضور پاک علیہ السلام کا گزرا، اس میں سے تقریباً 12 سال ایسا تھا جب 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ روزہ تو عید سے جڑا ہوا ہے، اور جو مدینہ جانے کے بعد 1.5 سال گزرنے کے بعد روزہ فرض ہوا، اور زکوٰۃ اس کے بھی بعد اس کی مقدار طے ہوئی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ مکے میں وہ کون سا دین تھا جو حضور سکھا رہے تھے؟ تو مکے میں جو دینداری حضور پاک علیہ السلام نے 1 یگ بیتنے تک 12 سال تک سکھایا، وہ یہی تھا، ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، پڑوسی کے ساتھ بھلائی، اپنے سے چھوٹے پر شفقت، اپنے بڑے کی تعظیم و توقیر، لوگوں کے کام آنا، ڈنڈی نہیں مارنا، بازار میں صحیح خرید و فروخت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھلائی کا سلوک کرنا، غریبوں، پریشان حالوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں پر مہربانی کرنا، یہی وہ دین ہے جو حضور پاک علیہ السلام 12 برس تک سکھاتے رہے، اور لوگ یہی سیکھتے رہے، اسی کو دین کا نام دیا گیا۔ اور جو دین مکے میں سکھایا گیا وہ یہ کہ تمہارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، جس شکل میں ہو، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں محتاجوں کا حصہ ہے، اس میں مسکینوں کا حصہ ہے۔ یہی وہ دین ہے جو حضور پاک علیہ السلام اپنی مکی زندگی میں شب و روز سکھاتے رہے۔ اور ایک چیز مکے میں اور نمایاں رہی، اور وہ یہ تھی کہ آخرت کا تصور، کہ ہم اور تم جو اس دنیا سے چلے جائیں گے تو چلا جانا موت فل اسٹاپ اور پورن ویرام نہیں ہے۔ موت ایک اور منزل کی طرف بڑھ جانا ہے۔ موت 2 منزل کے درمیان پل اور برج ہے، دنیا اور آخرت۔ درمیان میں جو برج ہے جو دنیا سے آخرت تک پہنچا دیتا ہے، اس کا نام موت ہے، جسے برزخ بھی کہتے ہیں۔ موت کی تیاری کرو، موت کے بارے میں سوچو کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ آخرت کی تیاری کرنا یہی مکے میں نمایاں رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور مدینہ کی زندگی میں آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ جنگ بھی لڑنی پڑے، دفاع بھی کرنا پڑے، آفنس کا جواب دینے کے لیے ڈیفنس بھی کرنا پڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک نیا باب جڑا کہ جنگ کے آداب بھی دنیا کو حضور پاک علیہ السلام نے سکھا دیے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، جنگ کے اصول اور قاعدے ہوتے ہیں،
جنگ کے مطلب یہ نہیں ہوتے کہ سارا قانون اٹھ گیا اب جنگ کا ماحول ہے تو ہم جنگ میں جو چاہیں کریں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ جنگ اصول کے لیے لڑی جاتی ہے اور اصول سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ جب بھی لڑی جائے گی اصول کے لیے لڑی جائے گی اور اصول سے لڑی جائے گی۔ جنگ میں اصول ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ جنگ تو لڑی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو لوگ اصول توڑتے ہیں ان سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر اصول توڑنا ہم شروع کر دیں تو پھر جس سے جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ چنانچہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ جب لڑائی کرتے تھے تو اپنے دشمن کے ساتھ سارے اصول توڑ دیتے تھے۔ اگر کسی کو قتل کرتے تو اس کے ناک کان کاٹ لیتے، اس کے جسم کے اعضاء الگ الگ کر دیتے اور بری طرح پیش آتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے کھلے عام منع کیا، خبردار کوئی مسئلہ نہ کرے، کوئی کسی لاش کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جنگ کو اصولی بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں دشمنوں پر ظلم کی اجازت نہیں دی۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث نہایت قابل غور یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور اخیر میں یعنی 10 ہجری گزرنے کے بعد جب آپ کی طبیعت علیل تھی اور حضور پاک کے وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، ایسے موقع پر ایک لشکر کو بھیجنا ضروری تھا، ایک ایسا لشکر جو رومیوں پر جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ اگر جواب نہ دیا جاتا تو اس کی شیطنت اور بڑھ جاتی، اس کا آفینس اور بڑھ جاتا اور وہ ظلم کرنے میں اور ریکارڈ توڑتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کے دفاع کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ طبیعت علیل تھی پھر بھی آپ روانہ کرنے کو آئے اور سواروں کو، مجاہدوں کو جنگ کے لیے بھیجتے ہوئے جب روانہ کیا تو حضور پاک علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلے اور آخری ہدایت یہ دی، دیکھو بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو بیماروں کے ساتھ جنگ نہ کرنا، دیکھو انہی کے ساتھ لڑنا جو تم سے لڑتے ہو، درختوں کو نہ کاٹنا، مکانوں کو نہ گرانا۔ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں دنیا سے الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی راہب ہیں، یعنی سیکلوز ہو گئے ہیں، سیکلوزن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، ان سے لڑائی نہ کرنا اور ان کو تنگ نہ کرنا، تنگ نہ کرنا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اصول بھی سکھا دیے۔ ایک بڑا مسئلہ اس دور میں یہ تھا کہ عورتوں کے مسائل، عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دور اخیر میں اور بطور خاص خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے باضابطہ عورتوں کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، عورتوں کے حقوق بتائے اور عورتوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے وہ اصول دنیا کو عطا فرمائے جو ذرّی اصول ہیں، برابری کے اصول ہیں، عورتوں کی عزت نفس کے اصول ہیں، عورتوں کو قدردانی تک پہنچانے والے اصول ہیں۔ آپ نے بچیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ عرب اپنی بچیوں کی وجہ سے خود کو رسوا محسوس کرتے تھے، اپنے لیے بیٹی کا باپ ہونا عار اور بہت بڑا داغ سمجھتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں اور بچیوں کے لیے جو احکامات دیے وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ ساری قوم اس بات کے لیے مجبور ہے کہ جب بھی وہ ایمانداری کی عینک لگائے حضور پاک علیہ السلام کو جھکی جھکی سلام کرے کہ حضور نے ہی انسانیت کی برابری کا حق اور سلوک سکھایا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے ان برائیوں پر بھی ایک نظر ڈالی۔
اور ان برائیوں کے سلسلے میں واضح احکامات اللہ تعالیٰ کے سنائے۔ ان میں پہلی برائی تھی شراب۔ شراب عام تھی، شراب پینا دولت مند ہونے کی دلیل تھی، شراب کے نشے میں ڈوبے رہنا یہ اس معاشرے کی وہ حیثیت تھی جس کی بنا پر وہ معاشرہ گناہ میں لت پت تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حکم سنایا کہ شراب حرام ہے، شراب سے اپنے آپ کو الگ کرو، شراب کو کسی طرح بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا عیب سود تھا، سود پر لگا ہوا پیسہ، ربا، کہ سود لینے والا دن بدن منی لینڈر موٹاتا جاتا تھا اور پیسہ لینے والا دن بدن پستا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ کا حکم سنایا کہ سود حرام ہے۔ یہ دو ایسے بڑے عیب تھے جس نے معاشرے میں ہریالی لا دی، معاشرے کو پرسکون بنایا، معاشرے کو شریف النفس بنایا اور معاشرے سے برائی کی جڑیں کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری برائی نسل پرستی تھی۔ گورا کالے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور اونچا نیچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور معاشرے میں اونچے اور نیچے کا فرق بنتا چلا جا رہا تھا۔ جو دولت مند ہوتا تھا اور جو اپنے خاندان کو اونچا سمجھتا تھا وہ خود کو اونچا سمجھتا اور دوسرے کو نیچا سمجھتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اعلان عام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس طرح تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کے لیے رنگ، زبان، نسل، دولت معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت کا معیار جاننا چاہتا ہے، بلندی کا معیار جاننا چاہتا ہے، سپرلیٹو ہونے کے لیے پیمانہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ صرف ایک ہے کہ جو اللہ سے جس قدر ڈرتا ہے، اللہ کا اپنے کو پابند بناتا ہے، وہی اس دنیا کا سب سے اونچا انسان ہے، اور اسی کو دنیا اونچا کہے گی جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ اچھائی کا معیار اخلاق ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا نظر آتا ہے تو کس بنیاد پر؟ شکل سے، صورت سے، رنگ سے، خاندان سے، دولت سے، زبان سے، فصاحت سے، بلاغت سے نہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ اپنے بیہیویئر کے اعتبار سے کیسا ہے، یہی طے کرے گا کہ وہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو حضور پاک علیہ السلام لے کر آئے، اور اس طرح حضور پاک علیہ السلام ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے، ہمارے لیے ایک ایسا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ مومنوں کو حضور پاک علیہ السلام سے وابستہ کر دیا ہے، اور اسی لیے ہم جب حضور کو یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن رات، تو حضور پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کو تشریف لانے والے، صبح صادق کے وقت، پیر کے روز تشریف لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم سب ان کے اوپر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ گو برا ہوں بے نوا ہوں، پر تیرے در کا گدا ہوں، تجھ پہ نادیدہ فدا ہوں، ہاتھ باندھے کہہ رہا ہوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ اللہ علیکہ وآلکہ متعنی بالسمع والبصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہم لوگوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے جتنا